عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام کرتے ہوئے میں بہت دکھی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چوک میں دھرنا تھا۔ وہ پی ٹی اے کے کارکن جو پشاور سے چلے اور ادھر پہنچے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور آخری ٹائم پہ فائرنگ، آنسو گیس اور جو تشدد ہو سکتا تھا وہ ہوا، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صحیح بات ہے کہ میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، تو آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت اور لاشوں کی سیاست۔ اور اس کے حوالے سے مجھے تو وہ شعر میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ شاید اگر آپ سچے پاکستانی ہیں، اگر آپ انسانیت پر یقین رکھ رہے ہیں، تو آپ بھی میں یقینی طور پر وہی سوچیں گے جو میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کس کے نام لکھوں، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میں یہ کس کے نام لکھوں جو یہ علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ دوستو، کل کے بعد عجیب و غریب صورتحال ہے، سفاکی ہے، انسانیت کا جنازہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست تو خدمت کا نام ہے، حکومت تو عوام کے خادم ہونے کا نام ہے۔ سیاسی جماعتوں کا کام اپنے لوگوں کے لیے، ان کی زندگی بہتر گزارنے کے لیے ان کو سہولتیں فراہم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران رہ گیا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح ایک کل کے واقعے کے بعد جو لوگ شہید ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے گھر والوں کی کسی کو فکر نہیں، جو رینجر کے جوان مارے گئے، شہید ہوئے، ان کے بارے میں کسی کو فکر نہیں، جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ان کے بارے میں کسی کو فکر نہیں۔ ہر آدمی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت اور لاشوں کی سیاست۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، لیکن اب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور شروع ہو چکا ہے۔ آپ ایک دن صرف اپنی کامیابی ثابت کرنے کے لیے لاشیں گرانا شروع کر دیں، اگر صرف آپ ایک دن اپنے بیانیے کو کامیاب بنانے کے لیے لاشوں پہ سیاست کرنا شروع کر دیں، تو میں ایسی چیز کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں ایک انسانیت پر یقین رکھنے والا انسان ہوں، میں اس لیے دکھی دل سے بات کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد، کہ 26 کو یعنی 25 کی رات کو کیا ہوا کہ میں اور زاہد فروخ ملک صاحب ہم رات تقریباً ڈی چوک میں گئے، وہاں جا کے تقریباً رات کو 2 بجے قریب گھر پہنچتے، ہم 1:30 بجے قریب ابھی کھانا کھایا تھا، تو ظاہر حالات تو ہمارے جو پی ٹی آئی کا قافلہ چل رہا تھا اس کی طرف تھے، دماغ ادھر تھا، دل ادھر تھا۔ ڈی چوک کا ہم وزٹ کر کے گئے تھے، اور دل میں پتہ نہیں کیوں بار بار یہ خیال آتا تھا کوئی مس ایپ ہو جانا ہے، کوئی مس ایپ ہو جانا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے بیانات جو تھے، پھر جب مذاکرات کے دور جو ہے وہ ناکام ہو گئے، جب خان صاحب کی جیل کا دروازہ رات کو کھلا اور پھر کوئی بات نہ بنی، تو ظاہر ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر پریشر بڑھائیں تو اور بات ہوتی ہے، آپ اس جگہ جانا چاہیں جہاں پر پابندی ہے تو وہاں اور بات ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بات دونوں مذاکرات کے دور ناکام ہونے کے بعد بھی سرے نہ چڑھی، تو میں نے زاہد فروخ ملک سے کہا کہ چل، مجھے لگتا یہ ہے کہ صبح حالات خراب ہو جائیں گے، کہ کوئی پارٹی بھی، کوئی فریق بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہمارے یہ جو لوگ آئیں گے یہ ہمارے لوگ ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ خدا کا خوف کرے محسن نقوی صاحب، یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، ان کے گھر میں جو کوحرام بچا ہوا ہے ذرا ادھر تو دیکھیں جا کے۔ یہ کہنا کہ بھائی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، آپ حکومت میں ہیں، پتہ کریں
کیا ہوا ہے. اور اسی طرح میں تحریک انصاف کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ نے ان معصوم لوگوں کو چھوڑ دیا، جائیں آپ اور ڈی چوک پہنچ جائیں. آپ میں سے کوئی ایک بندہ ادھر تھا؟ میں اور جرنلسٹ وہاں موجود تھے. یہ لوگ تو ایک فاتح کی طرح داخل ہو رہے تھے ادھر. ان بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ یہاں ڈی چوک ہے، یہاں ریڈ زون ہے؟ ان کو تو ریڈ زون کا بھی نہیں پتا ہوگا. آپ کو پتا تھا، لیڈرشپ کو پتا تھا. آپ کا کام تھا کہ ان کو کنٹرول کرتے. آپ کو اندازہ نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے تھے کہ وہاں جو ہے کوئی پھول لے کر کھڑے ہیں لوگ؟ اور اسی طرح کیا کوئی ریاست اپنے لوگوں پر اس طرح کرتی ہے کہ لوگ، وہ معصوم لوگ یار جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جن کو اسلام آباد کے راستوں کا نہیں پتا تھا. ہم تو ادھر تھے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بدسلوکی کی، لیکن خیر ہے، سیاسی اجتماعات میں ہم جاتے ہیں اور ہم اس کو کوئی اپنا پرسنل معاملہ نہیں بناتے. بہت سے جرنلسٹوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیمرہ مینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان گاڑیوں کو توڑا گیا، ٹی وی چینل کے دفتر کو توڑے گیا. لیکن ٹھیک ہے، نقصان واپس آ جاتا ہے. جان گئی ہوئی تو واپس نہیں آ سکتی. عجیب ڈرامہ لگا ہوا ہے. اور پھر سوشل میڈیا دیکھیں، ہر بندہ اپنی مرضی کا قاتل تلاش کر رہا ہے. پھندا ہاتھ میں لیا ہوا ہے. بھائی یہی سیکھ لو کہ قتل کی خبر سٹوری کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر اخبار میں کام نہیں کیا، چینل میں کام نہیں کیا، تو یہ پتہ کر لو کہ اب آپ لوگوں کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں. جب آپ اس مائک کے ساتھ بیٹھ کے ہیں، جب آپ اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جرنلسٹ ہیں. آپ جو بات کریں گے ثبوت کے ساتھ کریں گے، جو بات کریں گے حقیقت ہوگی، جو بات کریں گے غیر جانبداری ہوگی. لیکن آپ لوگوں نے تو عجیب تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کا فگر دے رہا ہے اور ہر آدمی اپنی مرضی کا قاتل تلاش کر رہا ہے. اس معاملے میں سب سے زیادہ غیر ذمہ داری کا جس نے مظاہرہ کیا وہ وفاقی حکومت ہے. آپ کا کام تھا یہ کہ ان کو پاکستانی سمجھے. اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، جتنے لوگ مرے ہیں، میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. کوئی سیاسی ورکر، لیڈرشپ کی بات نہیں میں کرتا، وہ کسی جماعت میں ہوتا ہے، میں اسے اس ملک کا سرمایہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس آئین سے جڑا ہوتا ہے، وہ اس سسٹم سے جڑا ہوتا ہے. اس کا ایک سیاسی ورکر کا نقصان تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا نقصان ہے. ویسے تو حدیث نبی بھی ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ بیچارے تو معصوم تھے. یہ تو سسٹم کی تبدیلی کا نعرہ لے کر خان صاحب کے پیچھے چلے تھے. ان میں سے کسی نے کاؤنسلر نہیں بننا تھا، ان میں سے کسی نے ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں لینا تھا، ان میں سے کسی نے ایم این اے کا ٹکٹ نہیں لینا تھا. جنہوں نے لینا تھا وہ بلٹ پروف جیکٹوں میں ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں تھے. انہوں میں سے کون گیا تھا آگے؟ آپ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، خان صاحب آپ جیل میں وہ فوٹیج منگوائیں. جب پہلا قافلہ ڈی چوک پہنچا ہے تو وہ ایسے کارکن تھے کہ جیسے کارکن، ایسے مخلص کارکن بہت کم ملتے ہیں. ایک لیڈر نہیں تھا. وہ لوگ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کنٹینر آ گئے ہیں، کنٹینروں پہ چڑھ گئے ہیں، یہی نہیں پتا یہ ریڈ زون ہے. وہ کنٹینر سے چڑھ کے اوپر آگے جانے شروع ہو گئے. فاتح کے طور پہ آئے. حکومت کی ذمہ داری یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ مواب کے دوران جب آپ فائرنگ کریں گے، آنسو گیس کا استعمال ہوگا، جب لاٹھی چارج ہوگا، دھکم پیل ہوگا، پتھراؤ کا تبادلہ ہوگا، آنکھ مچولی ہوگی، لوگ زخمی ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری پوری ہمدردیاں پولیس اہلکاروں اور رینجر کے ساتھ ہیں جو زخمی ہوئے، جو شہید ہوئے، لیکن کیا حکومت کو یہ چاہیے کہ صرف انہیں پاکستانی سمجھے؟ کیا حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کوئی اپنا دشمن سمجھے؟ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس شہر میں ہی نہیں، ملک کے ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. صرف عمارتوں کا نہیں، میں ان عمارتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن انسانیت پہلی چیز ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ لاشوں کی سیاست ہو رہی ہے. حکومت، بار بار میں کہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آئیں.
سیاسی جماعتیں الزام لگاتی ہیں، لگاتی ہوں گی. سوشل میڈیا جو ہے ہر بندے کو اپنی ویورشپ چاہیے، اس سے ڈالر آتے ہیں. میں ہر بندہ کوئی بندہ جیل سازی کے ساتھ کسی جگہ کی تصویر لگائے گا کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرے اپنے پروگرام میں واحد آدمی تھا جو ان گولیوں چلتی ہوئی گولیوں میں وہاں پر موجود تھا کسوم اسپتال میں. دوست جنہوں نے پروگرام دیکھا ہے وہ دیکھ لیں کہ لوگ گولیوں کی جہاں سے گولیاں آ رہی تھی ڈی چوک کی طرف سے وہاں سے واپس آ رہے تھے. میں اپنے کیمرہ کے ساتھ ادھر بڑھ رہا تھا کیونکہ میں صرف ایک جرنلسٹ نہیں ہوں، میں ایک انسانیت کا بہت بڑا جو ہے وہ خیر خواہ بھی ہوں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوں، شہری آزادیوں پریس فریڈم پہ یقین رکھتا ہوں. تو اس لیے حکومت آج جو ہے اس نے کل اپوزیشن میں ہونا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جب آپ ڈیر چوک پہ نکلیں، جب آپ پنڈی پہ آئیں تو آپ پر اسی طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے؟ خدا کے لیے خوف کریں. میں اسی طرح پی ٹی آئی کی قیادت سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بیٹے اس پروگرام میں موجود ہوتے، آپ کی بیٹیاں موجود ہوتی، آپ کے بھائی موجود ہوتے، تو کیا آپ انہیں یہ اجازت دیتے کہ جائیں آگے رینجر کھڑی ہے، آگے فوج کھڑی ہے، آگے پولیس کھڑی ہے، جائیں ایک فاتح کے طور پہ جائیں؟ اپنے بچوں کو تو سنبھال کے رکھا، فون کر کے کہتے رہے کہ گھر سے نہ نکلے. جو مظاہرے میں آئے ہوئے تھے بیٹا گاڑی سے باہر نہ نکلنا. اور یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، آپ کی جماعت کا سرمایہ ہیں. لیکن کیا کریں کہ حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بیانیہ چاہیے، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ان کو انسانیت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اس لیے میری التماس ہوگی پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ اس پر صرف سیاست نہ کریں، اس کو سنجیدہ لیں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لسٹ لے کر آئیں، ثبوتوں کے ساتھ آئیں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ صرف مذاق نہ اڑائے. کل کو مذاق اڑانے کا دن نہیں تھا، بھلے وہ گنڈا پور صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے. جس گھر میں، یہ آپ کا گھر ہے دارالحکومت اسلام آباد، حکومت کا گھر ہے، جس گھر میں ایک لاش گرتی ہے، جس گھر میں گولی چلتی ہے، جس گھر میں لاٹھی چارج ہوتا ہے، آنسو گیس ہوتا ہے، وہاں اس دن مذاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ دشمن کا کوئی بندہ مر جائے. میاں محمد بشیر نے کہا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، کدی سجنا بھی مر جانا. تو دوستو، میں صحیح بات ہے کل سے بہت دکھی میں ہوں. جب ہم گھر سے آئے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی زاہد فروغ ملک صاحب کے ساتھ، تو میں نے پہلا جو پروگرام ریکارڈ کیا تھا 5 منٹ کا تھا. میرے اس وقت کوئی لاش نہیں گری تھی، رینجر کے لوگ مارے گئے تھے. اور اس وقت شک یہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہ اطلاع نہیں تھی کہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس وقت صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور رینجر کے اس جلوس کے دوران 4 رینجر اہلکار شہید ہو گئے ہیں. میرا دل دہل رہا تھا. مجھے 9 مئی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا کہ یہ غریبوں کے بچے جو آئے ہوئے ہیں ایک آزادی کا خواب لے کر کہ ہم آئیں گے، خان آئے گا، ہمیں روزگار ملے گا، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، اس وجہ سے لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ اطلاع ملی تو میں زاہد فروغ ملک کو لے کر ادھر پہنچا، ایک پیغام ریکارڈ کرایا، ہاتھ جوڑے تھے حکومت کے سامنے، ہاتھ جوڑے تھے پی ٹی آئی کے سامنے ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر کہ خدا کے لیے کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے آپس میں بیٹھ جائیں کہ اچھے نہ گریں. لیکن کسی نے وہ بات نہ سنی اور مجھے افسوسناک سانیہ ہوا کہ میرے ملک کے لوگ مر گئے، میرے وطن کے لوگ مر گئے. اجازت دیں، اللہ حافظ.